السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین، لاکھوں درود و سلام ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس ذات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا اور نور توحید سے ہمیں روشناس کیا، ہدایت کے ان چراغوں کو جن چراغوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کی اور امت میں اس طور پر پھیل گئے کہ کسی شخص کو بھی انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جسے اسلام کی بو یا اسلام کا رنگ یا اسلام کی کسی نہ کسی لحاظ سے حال اس کے پاس نہ پہنچا ہو۔ وہ صحابہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، کچھ مدینے میں رہے، کچھ شام کی سرزمین چلے گئے، کچھ مشرق کی جانب، کچھ مغرب کی جانب، اور یوں اس طرح پھیل گئے کہ تاریخ اسلام ہمیں بتلاتی ہے کہ فلاں صحابی فلاں مقام پر، جبکہ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو۔ تو نبی علیہ السلام حجاز کی سرزمین سے تو باہر نہیں نکلے، اور نہ ہی وہ زمانہ جدید دور کا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام آنن فانن کسی سرزمین کو اچانک ہی پہنچ گئے ہوں، بلکہ بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں سفر کی۔ ذرا سی ہم اگر پیدل سفر کرنا شروع کر دیں یا گھوڑے کا بھی سفر شروع کر لیں، ہم آج ایک شہر بھی صحیح کراس نہیں کر پائیں گے اور ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ تھکاوٹ سے ہم کہیں گے کہ بس 3-4 دن کم از کم آرام کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ کرام کیسے کیسے مقاموں سے نکلے اور کیسی سختیاں برداشت کی اور دین کو ہم تک پہنچایا۔ دین اسلام جہاں کامل دین ہے، جہاں اتم دین ہے، مکمل دین ہے، وہیں ان کے مکمل ہونے کی آخری کڑی جو ہے وہ صحابہ کرام بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی دین کی نسبت اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کی اور فرمایا دین تم پر مکمل ہوا۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے۔ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ پر ان کے فضائل ذکر کیے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، رضی اللہ عنہم، اولئک اعظم درجہ۔ یہ مختلف قسم کے الفاظ محض اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ذکر کیے اور امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے ان لوگوں کی۔ جس طرح انسان خوشبو کا کوئی کام شام کرے تو انسان کے ساتھ خوشبو نہ بھی لگائے لیکن ہلکا پھلکا خوشبو آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ خوشبوؤں کے گلزار ٹھہرائے اور ایسے خوشبوئیں ان سے جاری ہوئی کہ امت اس خوشبو سے آج بھی روشناس ہو رہی ہے۔ امت کے سامنے جب آج بھی صحابہ کرام کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، تو انسان اندر سے یار یہ کیسے لوگ تھے، کیسے عجیب کیفیت کے لوگ تھے، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثار تھے۔ غزوہ حدیبیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کے مکہ کے سرداران وہ آ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ صحابہ کرام ارد گرد 1400 صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی بھی سردار آتا تو یہ صحابہ کرام ارد گرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کھڑے ہوتے کہ ایک سردار نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جتنے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ پر جان نشاور کر دیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، ہم وہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے موت تک بیعت کی ہے اور ہر لحاظ سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ہمیں ایمان کی حرارت سمجھاتا ہے۔ پھر ایک سردار تھوڑا سا آگے بڑھا تو حضرت دیگر صحابہ کرام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے اس کی طرف، اور اس طرح دیکھے ان کے لیے کہ وہ سردار ہی وہاں سے اٹھ کر جانے پر مجبور ہوا۔ پھر سہل رضی اللہ عنہ، سہل آئے، سردار تھے مکہ کے، اور آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور یوں صلح حدیبیہ کا جو ہے معاملہ پیش آیا، اور صلح حدیبیہ کس طرح سخت معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہر لحاظ سے پابندیاں تھیں، ایمان والوں پر پابندیاں تھیں، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ہی جان نچھاور کرنے والے تھے۔ یہی غزوہ حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، وضو کے پانی پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یار یہ پانی میرے لیے ہے، یہ پانی میں استعمال کروں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ مکہ کا یہ سردار واپس ہوا، مکہ والوں کو جا کر کہنے لگے یار تم کس قوم سے لڑنے والے ہو، وہ قوم تو اپنے نبی پر اتنے زیادہ نچھاور کرنے والی اپنی جان کہ نبی علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی پر لڑتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو تھوکنے پر لڑتے ہیں، اور تم ان کی جان کی، ان کے خون اور ان کے خون کے قطروں کی بات کر رہے ہو۔ تو صحابہ کرام عظیم شخصیات تھی، اور یہ شخصیات قرآنی شخصیات ہیں۔ جس طرح انسان کہتا ہے کہ دیکھیں میرے فلاں شاگرد، میرے جتنے شاگرد ہیں الحمدللہ آج بڑے کامیاب ہیں، بڑے اچھے لیول پر ہیں، اچھے مقام پر ہیں، یہ 14 صدیوں کی بات ہے، بعد اس کے کہ انسان میں خامیاں کوتاہیاں ہزاروں ہیں، لیکن اپنے شاگردوں کا انسان کسی لحاظ سے یہ نہیں کہتا یار شاگرد میرے سارے جو ہے ایسے ہیں۔
اور اسی طرح باپ اپنے بیٹوں کا بہت ہی زیادہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی برداشت کرتا ہے، اور یہ برداشت اپنے عاق اولاد کے متعلق بھی برداشت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تھے کہ جو نہ تو عاق تھے نہ عاق کی نسبت ان کی طرف جائز ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور صحیح معنوں پر اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا خیار امتی، تم سب میں میری امت میں سب سے پسندیدہ افراد اصحابی میرے صحابہ ہیں، اور ان کے لیے مغفور لہم کہ یہ بخشی ہوئی جماعت ہے، اللہ نے ان کی معافی پہلے سے کر لی ہے، موت بعد میں ہے، معافی ان کے لیے پہلے ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے۔ امت کے بعد کی جتنی بھی شخصیات ہیں، خواہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، دیگر جتنے ائمہ ہیں، سب کے متعلق کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا، ظنی طور پر تو سب کے متعلق گمان ہے کہ سارے جنتی ہیں، لیکن صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ یقین سے قسم اٹھا کر اگر کوئی شخص کہے تو حادث بالکل نہیں ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام قرآن کریم میں ذکر کیا، اور قرآن کریم ایک قطعی کتاب ہے، قطعی طور پر اللہ رب العزت نے ان کی فضائل ذکر کیے، ان کے مناقب ذکر کیے، ان کا جنتی ہونے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، ساری کی ساری میراث اللہ کے پاس واپس لوٹتی ہے۔ انسان مرتا ہے، اسی زمین پر لڑتا ہے، لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ زندگی جو ہے، یہ زمین یہ اس کی نہیں رہتی، اس کی اولاد کے پاس چلی جاتی ہے، اولاد سے اولاد، اس طرح چلتے چلتے آخر میں پھر یہ اللہ کی طرح واپس لوٹ جائے گی، لیکن پھر یہ جو زندگی ہے جس پر ہم لڑتے رہے اس کا حساب دینا ہوگا، اور یہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا یستوی منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں برابر نہیں ہے، صحابہ کرام کو فرمائے تم میں برابر نہیں ہے، منکم من انفق، تم میں سے وہ صحابہ جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، وہ صحابہ کرام تم میں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجہ، وہ لوگ اعظم درجہ سب سے بڑے درجے والے ہیں، من الذین انفقوا، ان لوگوں میں سے انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد اور اس کے بعد پھر جہاد کیا، ان لوگوں کے بنسبت وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے، یہ سارے کے سارے جو ہے اعظم درجہ، بلند درجوں پر ہیں، سب سے بڑے درجوں پر ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا، اور یہ ایسا وعدہ ہے، وَكُلًّا یہ تنوین ہے، اور تنوین تذکیر کو چاہتی ہے، اور اس میں یہ تنوین اس طور پر ہے کہ الحسنى آگے الف لام آیا ہوا ہے، اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو دیگر گمراہیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ الحسنى میں الف لام ہے، اور الف لام یہ استغراقی ہوا کرتا ہے، استغراقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کسی ایک صحابی کو خارج نہیں کیا جا سکتا، تو اس طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی نسبت صحابی ہونے کی طرف آئی، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور بھلائی کیا ہے؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے، وزیادہ، اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، تو صحابہ کرام کے لیے تو جنت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے۔ جتنے افراد ہیں، آخری گزارش کرتا ہوں کہ کسی لحاظ سے صحابہ کرام پر تان نہ ہونے پائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے متعلق ایسے حرف نہ اٹھائے جائے جس حرف پر جو ہے صحابہ کرام کے ایمان تو درکنار ان کے عمل پر گفتگو انسان کرے، تو عمل پر بھی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ صحابہ عمل والے، عمل کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے، ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے، تھوڑا عمل ہو زیادہ عمل ہو، جب ان کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے تو ان کے عمل سے بات ہی نہیں ہے،
ان کے اعمال سے سرے سے بات ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے آگ کو میرے صحابہ پر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا من رآنی، جنہوں نے مجھے دیکھا ان پر اللہ رب العزت نے آگ کو حرام ٹھہرا دیا، یعنی ایمان کی حالت میں۔ اور ساتھ فرمایا کہ اور من رآنی، یہ جن لوگوں کو میرے صحابہ نے دیکھ لیا ہے ان لوگوں پر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طور پر ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر جو ہے کوشش کرنی چاہیے، کیسے صحابہ کرام کس مقام پر تھے مکہ مدینہ، اور پھر وہ شرق مغرب میں اللہ رب العزت نے اس طرح پھیلا دیے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عظیم کمانڈر تھے، یہ کابل میں ان کی شہادت ہے، کابل میں ان کی شہادت ہے، اور بڑے عظیم کمانڈر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کمانڈر رہے اور بہترین کارکردگی دی، اور بڑے عظیم صحابہ ہیں، ان کی انسان تاریخ پڑھے تو کیسے جو ہے مکہ مدینہ اور کہاں کابل ان کی سرزمین پر آئے، وہاں یہ فتح کیا۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، آذربائیجان صحابہ کرام، یعنی جو احادیث مبارکہ کی کتابیں ان میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے، صحیح معنوں میں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔